مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خیالات کی پرچھائیاں میرے تعاقب میں ہیں۔ میرا وجود دھند کے کوہرے میں عافیت کے لمحات ڈھونڈ رہا ہے۔ آج اس قدر میرا دل چاہا کہ اس ہی کوہرے میں سے میرے والدین نمودار ہوں اور مجھے اس دائمی کرب سے نجات دلانے کی سعی ہے۔ خیالات کا تسلسل ایک بار پھر جڑا اور مجھے بارہا اپنی بیٹی کا خیال پریشان کرتا رہا۔ طلاق کے حوالے سے اس کی ماں میرے علم میں ہر بات لا چکی تھی۔ اس بے کیف صورتحال میں میرے شب و روز بہت مغموم گزر رہے تھے، لیکن میں ماں تھا اور اپنی بیٹی کو اس کی ماں سے زیادہ جانتا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور خوبصورت دل کی مالک ہے، شاید ہی میرے بیٹوں میں کسی کا دل اس جیسا ہو۔ شادی ایک خوبصورت بندھن ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بہتر خاندان کے پڑھے لکھے لڑکے سے کی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میرا اس خاندان کے اچھے ہونے پر سے یقین ایک دن ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ یقین کا ٹوٹنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ میری معصوم بیٹی خوشیاں دینے کے عوض درد لے کر لوٹے گی، محبت، اعتماد اور وفاداری کے قتل کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں ماضی گھوم گیا۔ مہوش چھوٹی سی تھی، اس کا مخملی لمس بٹیا کے ساتھ گزرے وقتوں کی یادوں کو اور بھڑکا رہا تھا۔ خیالات کے اسی تسلسل میں درد اشکوں میں ڈھل کر میرے رخسار پر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ سرے شام آنکھوں میں ہم دونوں میاں بیوی کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ روزینہ نے سکوت توڑتے ہوئے مجھ سے کہا، کیا تازہ ہوا کے لیے کباڑ کھول دوں؟ میں ایک دم چونکا اور آہستہ سے کہا، ہاں کھول دو۔ اس بنا شاید تازہ ہوا کے ساتھ مسرتوں اور نشاط کے نرم و گداز جھونکے بھی ہمارے سونے آنگن میں تھوڑی دیر ہی قیام کر لیں۔ میرے لفظ بے بس تھے اور وہ بنا قوت کے میرے منہ سے پھسلے جا رہے تھے۔ شام رات میں ڈھل گئی اور بھیگتی رہی اور روزینہ کی باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں خاموشی اوڑے کھونٹ کھونٹ اپنی بیوی کے خیالات پیتا رہا۔ ہر طرف رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، جبکہ نصف شب کا چاند آسمان پر بیٹھا اپنی مسکراہٹ ہر سو پھیلا رہا تھا۔ عظیم محبت کے شجر پر ہمیشہ رنگ برنگ پھول نہیں کھلتے ہیں، پت جھڑ ان پر بھی آتی ہے۔ روزینہ نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور قدرے پرسکون ہو گیا۔ اتنی گہرائی ہے تمہارے خیالات میں۔ میری آواز میں پوشیدہ حیرت کو محسوس کر کے روزینہ خوش ہو گئی تھی۔ ہماری بیٹی بہت باہمت ہے، وہ بہت جلد صحتیاب ہوگی۔ میں بڑھ گیا۔ سرمئی موسم رخصت ہو چکا تھا اور بہار کی تازہ ہوا کے جھونکے لہراتے سبزہ کے ساتھ دل میں امید کی کرنیں پیدا کر رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیٹی کو ہسپتال سے گھر لانے کے لیے تیار تھا۔ ہسپتال ہمارے گھر سے کچھ ہی کوس دور تھا۔ میری بیٹی گزشتہ چند ہفتوں سے سینٹرل ہسپتال میں دماغی امراض کے وارڈ میں زیر علاج تھی۔ آج وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہی تھی۔ پھول کی پتیوں سے بھی زیادہ نازک اور چاند کی نرم روشنی سے زیادہ شفاف میری لاڈلی زندگی کی دھوپ چھاؤں برداشت نہ کر سکی تھی، جو قدرت کی آزمائش کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ راستے میں مجھے بے شمار جنگلی پھول دکھائی دیے۔ گاڑی روکو روزینہ، میں نے اپنی بیوی کو آہستگی سے کہا۔ آپ بھی اپنی بچی سے کم نہیں عظیم سید، جو پھولوں کو دیکھ کر مچل جاتی ہے۔ روزینہ نے گاڑی سڑک کے کنارے لگاتے ہوئے تبسم بھرے لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے جلدی جلدی نیلے، کودے، بنفشی اور جامنی پھولوں کو توڑ کر ان کا ایک گچھا سا بنا لیا اور جلدی سے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد میں اپنی بیٹی کے روم میں تھا۔ والدین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگے، بہت شدت سے آپ دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے جلدی سے پھولوں کے گلدستہ کو اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے مسرت آمیز چہرہ میری جانب کیا، محبت سے پھولوں کا گلدستہ میرے ہاتھ سے لے کر اس میں لگے پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگی۔ بابا یہ بہت خوبصورت پھول ہے، بہت تازہ اور موسمی۔ وہ کھلکھلائے۔ پھول اس کے سرخ آرس اور گلابی ہونٹوں کی دمک سے چمک اٹھے تھے۔ ہسپتال کا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ ایک عارضی اور عبوری فردوس کے جزوی قیام کے لیے مسرتوں نے اس چھوٹے سے کمرے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر بیٹی کو قدرے مطمئن پا کر کہا، کہو بیٹی، میں اس خوبصورت پھولوں کے گلدستے کو کیا نام دوں؟ میرے سوال کے جواب پر میری بیٹی نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کہا، بابا اس کا نام محسن شیرازی رکھتے ہیں۔
روشنی کا ایک چھناکا میرے ذہن کی تاریک گوشوں کو روشن کر گیا۔ محبت کے نازک جذبات پر انسانی جبر کے نفسیاتی وار شکست کھا چکے تھے۔ محبت ایک بار پھر بھرپور توانائی کے ساتھ زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ کائنات کی تمام خوشیوں کو میرے سابقہ داماد کا نام دینا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ زندگی کے آخری سانسوں تک اپنی بیٹی کو اپنی شفقت اور اعانت کے سائے تلے رکھوں گا۔ ہسپتال کی اونچی عمارت سے پھسلتی شام سبز گھاس پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ماحول کی خاموشی اس بات کا سندیسہ تھا کہ زندگی نے اپنا رخ بدل لیا ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم تینوں ہسپتال سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اس اثناء سینٹرل ہسپتال دھند کے دامن میں لپٹ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔